امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے لیے نیا 20 نکاتی امن منصوبہ پرپوز کیا ہے۔ صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی اس سلسلے میں وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی، جس کے بعد نتن یاہو کا کہنا تھا کہ میں غزہ میں جنگ کے خاتمے کے آپ کے منصوبے کی حمایت کرتا ہوں، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ اسے یہ تجویز باضابطہ طور پر نہیں بھیجی گئی۔ صدر ٹرمپ نے غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے اپنا 20 نکاتی منصوبہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات سمیت کئی ممالک نے اس منصوبے میں حصہ لیا ہے۔ تو اس امن منصوبے کے اہم نکات کیا ہیں؟ یرغمالیوں کی رہائی۔ تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو فوری طور پر واپس کر دیا جائے گا۔ حماس کو غیر مسلح کر دیا جائے گا۔ غزہ کو غیر عسکری بنایا جائے گا۔ اسرائیل سیکیورٹی کا دائرہ برقرار رکھے گا اور غزہ میں ایک پرامن سویلین انتظامیہ ہوگی۔ حماس کا خاتمہ۔ ٹرمپ نے کہا کہ حماس کا خطرہ ختم ہو جائے گا۔ عرب اور مسلم ممالک حماس کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ امن بورڈ کا قیام۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر کی سربراہی میں امن بورڈ اس منصوبے کی نگرانی کرے گا۔ حماس ابھی راضی نہیں۔ حماس نے ابھی تک اس معاہدے پر رضامندی ظاہر نہیں کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ اب یہ حماس پر منحصر ہے کہ وہ اس انتہائی منصفانہ تجویز کو قبول کرے۔ ٹرمپ نے کہا کہ فلسطینیوں نے حماس کے ساتھ مشکل زندگی گزاری ہے، لیکن اگر وہ اس منصوبے سے راضی نہیں ہوتے ہیں تو پھر انہی کو ہی قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ منصوبے سے اسرائیلی مقاصد کا حصول۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے کہا ہے کہ اس منصوبے سے اسرائیل کے جنگی مقاصد حاصل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حماس کے غزہ میں رہنے کے لیے یہ خوفناک جنگ نہیں لڑی گئی۔ وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے ساتھ غزہ امن مذاکرات کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ معاہدہ بہت قریب ہے۔ دونوں رہنماؤں نے 20 نکاتی امن منصوبے کی حمایت کی ہے، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ اسے یہ تجویز باضابطہ طور پر نہیں بھیجی گئی۔ اس منصوبے کے بارے میں عالمی رہنماؤں کا کیا رد عمل ہے؟ مقبوضہ مغربی کنارے پر حکومت کرنے والی فلسطینی اتھارٹی نے امریکی صدر کی کوششوں کو مخلصانہ اور پرعزم قرار دیا ہے۔ اپنی خبر رساں ایجنسی وفا پر شائع ہونے والے ایک بیان میں فلسطینی اتھارٹی نے کہا کہ وہ غزہ میں جنگ کے خاتمے، غزہ میں انسانی امداد کی مناسب فراہمی کو یقینی بنانے اور یرغمالیوں اور قیدیوں کی رہائی کے لیے امریکہ، خطے کی ریاستوں اور شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کے اپنے مشترکہ عزم کی تجدید کرتی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے اس منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم تمام فریقوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس معاہدے کو حتمی شکل دینے اور اسے حقیقت میں بدلنے کے لیے امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کریں۔ حماس کو اب اس منصوبے سے اتفاق کرنا چاہیے اور اپنے ہتھیار ڈال کر باقی تمام یرغمالیوں کو رہا کر کے غزہ کے عوام کے مصائب کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میخواں نے اس منصوبے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ فرانس جنگ کے خاتمے اور یرغمالیوں کی رہائی کی کوششوں میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل اور حماس کو دو ریاستی حل کی بنیاد پر خطے میں دیرپا امن قائم کرنے کے لیے تمام متعلقہ شراکت داروں کے ساتھ بات چیت کی راہ ہموار کرنی چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ میں جنگ کے خاتمے کو یقینی بنانے کے صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا، مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ خطے میں سیاسی استحکام اور معاشی ترقی لانے کے لیے فلسطینی عوام اور اسرائیل کے درمیان پائیدار امن ناگزیر ہوگا۔ یہ بھی میرا پختہ یقین ہے کہ صدر ٹرمپ اس انتہائی اہم اور فوری مفاہمت کو حقیقت بنانے کے لیے ہر ممکن مدد کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ میں صدر ٹرمپ کی قیادت اور اس جنگ کے خاتمے میں خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کے اہم کردار کو سراہتا ہوں۔ میں اس بات پر بھی پختہ یقین رکھتا ہوں کہ خطے میں دیرپا امن کو یقینی بنانے کے لیے دو ریاستی تجویز پر عمل درآمد ضروری ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، اردن، ترکی، انڈونیشیا اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جامع معاہدے کے تحت ہونے والی جنگ بندی، اسرائیل کا مکمل انخلاء، غزہ میں امداد کی فراہمی، فلسطینیوں کی نقل مکانی روکنا، مخفیوں کی رہائی، علاقے میں سیکیورٹی کا طریقہ کار، تعمیر نو اور غزہ کا مغربی کنارے کا حصہ کے طور پر دو ریاستی حل کی بنیادوں پر ہونے والے دیرپا امن کے معاہدے میں امریکہ کے ساتھ ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں۔ مشترکہ بیان میں ان ممالک نے اس منصوبے کو حتمی شکل دینے اور اس پر عمل درآمد شروع کرنے کے لیے امریکہ سمیت تمام فریقین کے ساتھ مل کر کام کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کی جانب سے فائبر آپٹک انٹرنیٹ کنیکشن منقطع کرنے کے ہفتوں بعد ملک بھر میں ٹیلی کمیونیکیشن سروسز پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ انٹرنیٹ کی نگرانی کرنے والی عالمی تنظیم نیٹ بلاکس کی رپورٹ کے مطابق ملک میں اس وقت مکمل انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہے۔
انٹرنیشنل نیوز آرگنائزیشنز کا کہنا ہے کہ ان کا افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اپنے دفاتر سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ افغانستان بھر میں موبائل انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹی وی کی سروسز بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ تاحال طالبان حکومت کی جانب سے اس بندش کے بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، البتہ ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ ٹیلی کام کی بندش اگلی ہدایات تک لاگو رہے گی۔ مقامی میڈیا کے مطابق کابل ہوائی اڈے سے پروازیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ افغانستان میں لوگوں کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ نہ تو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے رابطہ کر پا رہے ہیں اور نہ ہی آن لائن کلاسز لینے کے قابل ہیں۔ انٹرنیٹ گزشتہ روز سے نہیں کام کر رہا۔ ہماری آن لائن کلاسز ہوتی ہیں۔ انٹرنیٹ کی بندش نے ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ ہم حکومت سے التجا کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کو دوبارہ بحال کریں۔ آج کل ہر کوئی ٹیکنالوجی سے کنیکٹڈ ہے، پورے ملک میں رابطہ منقطع ہے۔ ہمارا اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ پینل کالونی نمبر 4 ایک درمیانی سیکیورٹی والی جیل ہے، لیکن یہ انتہائی سخت سیکیورٹی والی جیل جیسی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں سے نکلنے کے لیے کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ ہم اس کے 1000 قیدیوں کی شناخت ظاہر نہیں کر سکتے، مگر ایک نے قبل از وقت باہر کا راستہ تلاش کر لیا اور ہم سے بات کرنے پر آمادہ ہے۔ اس میں کتنا حصہ آپ کے اس جذبے کا ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ میں نے یوکرین کے لیے اپنا کردار ادا کیا، یا آپ اسے اپنی سزا کا ہی حصہ سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے میں اپنی ریاست کا مجرم ہوں۔ میں نے ایک سنگین جرم کیا ہے، اس لیے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی ہر شخص جلد یا بدیر فرنٹ لائن پر پہنچ ہی جائے گا۔ رومن کو یوکرینی فوج میں شامل ہونے سے پہلے 1 ماہ کی تربیت سے گزرنا ہوگا۔ ان مجرموں کو محاذ پر لڑنا ہوگا، اور اگر جنگ کے خاتمے تک زندہ رہے تو آزادی نصیب ہوگی۔ وقت کے ساتھ یوکرین میں لڑنے کا جذبہ ماند پڑ رہا ہے، مگر یہاں جذبہ موجود ہے۔ اب تک اس جیل کے تقریباً 500 قیدی فوج میں شامل ہوئے ہیں۔ ان میں سے صرف آدھے ہی زندہ بچے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر کوئی غریب بیک گراؤنڈ سے ہے اور ایک پیشہ ور مجرم ہے اور ریاست اسے کہے یا تو مزید 5 سال جیل کاٹ لو یا محاذ جنگ پر چلو، تو کیا یہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا نہیں ہے؟ اس کا ان لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم صرف انہیں ڈیفنس فورسز میں شامل ہونے اور اپنے ملک کا دفاع کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، بس۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آندرے کے لیے اس کا مطلب 4 بموں کے ٹکڑوں کے 47 زخم ہیں۔ وہ پیشہ ور چور ہیں، لیکن اپنی ریاست کی نظر میں ایک ہیرو۔ میں نے اس ملک کے لیے بہت سے برے کام کیے ہیں۔ میں ضرور جنگ میں جاؤں گا اور وہی کام کروں گا جس میں میں مہارت رکھتا ہوں، قتل کرنا اور انعام حاصل کرنا۔ بنیادی طور پر بس یہی ہے۔ مجرمانہ ماضی کے باوجود یہ لوگ پرعزم ہیں۔ حب الوطنی صاف جھلک رہی ہے۔ الیکسی، جو منشیات فروشی کے الزام میں سزا کاٹ رہے تھے، اپنی زخمی ٹانگ کا علاج کروا رہے ہیں۔ وہ واپس محاذ پر جانے کا ارادہ رکھ۔ میں صحت یاب ہونے کے بعد پھر محاذ جنگ پہ جا رہا ہوں۔ میرے پاس یہی مہارت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کیسے قتل کرنا ہے، اور اس کے لیے سزا بھی نہیں ہے۔ روس کو جنگ کے آغاز میں اپنی جیلیں خالی کرنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن یوکرین کا اب بھی روس کے ساتھ موازنہ مشکل ہے۔ اب ان سزا یافتہ مجرموں کی محاذ جنگ پر بھیجے جانے کی باری ہے، لیکن ان کو یہ آزادی بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ ایک چینی خاتون جن کے پاس سے 61,000 بٹ کوائن ضبط کیے گئے تھے، ان کو بین الاقوامی دھوکہ دہی کے لیے لنڈن میں مجرم قرار دیا گیا ہے۔ موجودہ قیمتوں پر ان کے پاس سے ضبط ہوئے بٹ کوائن کی قیمت 5 بلین پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہے۔ اسے دنیا میں ایک ساتھ ضبط کی گئی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی سمجھا جا رہا ہے۔
47 سالہ زمن کیان جو یڈی زینگ کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں نے پیر کو غیر قانونی طور پر کرپٹو کرنسی حاصل کرنے اور رکھنے کا جرم قبول کر لیا۔ تو انہوں نے یہ سب کیسے کیا؟ میٹروپولیٹن پولیس کا کہنا ہے کہ 2014 سے 2017 کے درمیان کیان نے چین میں ایک بڑے پیمانے کا فراڈ کیا جس میں 1,28,000 سے زیادہ متاثرین کو دھوکہ دیا گیا اور ان سے لیے گئے پیسوں سے بٹ کوائنز خریدے گئے۔ انہوں نے کہا کہ کیان جعلی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے چین سے فرار ہوئی اور برطانیہ میں داخل ہوئی۔ یہاں انہوں نے جائیداد خرید کر چوری شدہ رقم کو سفید کرنے کی کوشش کی۔ ان کی مدد جیان وین نام کی ایک چینی ٹیک اوے ورکر نے کی۔ وین کو گزشتہ سال جرم میں ان کے کردار کے لیے 6 سال سے زیادہ کی سزا سنائی گئی تھی۔ وین نے فراڈ سے حاصل ہونے والی رقم کو پراپرٹیز خرید کر سفید کیا۔ انہوں نے دبئی میں بھی 5 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ مالیت کی 2 جائیدادیں خریدی۔ کیان کے وکیل نے کہا کہ انہوں نے ان سرمایہ کاروں کو تسلی دینے کی امید میں جرم قبول کیا ہے جو 2017 سے ہر جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کرپٹو کرنسی کی قیمت میں نمایاں اضافے کا مطلب ہے کہ نقصان کی تلافی کے لیے کافی فنڈز موجود ہیں، لیکن کچھ رپورٹس کے مطابق برطانیہ کی حکومت ضبط ہوئے فنڈز کو اپنے پاس ہی رکھنے کی کوشش کرے گی۔ یہ حملہ آج صبح 11:30 بجے کے قریب FCC ہیڈ کوارٹر پہ کیا گیا اور یہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز دور دور تک سنائی دی۔ سرکاری حکام کے مطابق FCC ہیڈ کوارٹر کے قریب نادرا کا دفتر ہے، اس کے علاوہ بہت سارے دیگر نجی دفاتر ہیں۔ اس دھماکے کی وجہ سے ان دفاتر کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں جس کی وجہ سے وہاں کام کرنے والے بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ایک دم اچانک بلاسٹ ہوا، فل بلاسٹ ہوا، بس اس کے بعد ہمیں ہوش نہیں ہوا، ہم کہاں دیکھتے رہتے۔ پھر اس کے بعد ایک دم فائرنگ شروع ہو گئی۔ فائرنگ شروع ہونے کے بعد پھر ہم جو ہے نا بس کبھی کوئی ادھر چھپ رہا ہے کوئی ادھر چھپ رہا ہے، بس تقریباً کوئی گھنٹے تک فائرنگ ہوتی تھی، اللہ نے بچایا۔ میں نادرا کے اندر تھا، بس جیسے میں انٹر ہوا 2-3 منٹ کے بعد دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے کی شدت بہت تھی اور فائرنگ بہت زیادہ تھی، بس پتہ نہیں چلا، اندھیرا ہو گیا اندر، بالکل شیشے میشے ٹوٹ گئی ان کی۔ سرکاری حکام نے بتایا کہ ایک سوزوکی گاڑی میں بارود بھرا ہوا تھا اور ایک خودکش حملہ نے اس کو FCC ہیڈ کوارٹر کے قریب اڑا دیا۔ اس کے بعد جو دوسرے حملہ تھے اس FCC ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن سرکاری حکام نے بتایا کہ ان کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا گیا اور اندر داخل ہونے سے پہلے ان سب کو مار دیا گیا۔ بلوچستان کے وزیر صحت نے سول اسپتال میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کی۔ یقیناً ایک بزدلانہ کارروائی تھی جن کا نشانہ جو تھا انیشلی وہ ہیڈ کوارٹر تھا FCC کا، اور FCC نے جس جمع مردی سے ایک بہت بڑی تباہی سے کوئٹہ شہر کو بچایا ہے اور اس وقت جو ہے 6 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے۔ 10 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، 5 جو ہے کرٹیکلی انجرڈ ہے اور 26 اس وقت جو ہمارے پاس ایڈمٹڈ ہے وہ زخمی ہے۔ سیکورٹی فورسز کے جس تنصیب کو یہاں نشانہ بنایا گیا وہ FCC نارتھ کا ہیڈ کوارٹر ہے اور یہ بلوچستان کے جو دارالحکومت ہے کوئٹہ اور اس کے شمالی علاقوں اور بہت سارے دیگر علاقوں میں جو FCC کے فورسز ہیں ان کا کنٹرول اور کمانڈ سارا یہی ہے اور یہ ان کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہاں ماضی میں پہلے بھی حملے ہوتے رہے ہیں جس کے پیش نظر اس کی جو دیواریں ہیں ان کو مضبوط کیا گیا۔ پیر کے روز انڈونیشیا کے مشرقی جاوا صوبے میں واقع ایک اسلامک بورڈنگ اسکول کی عمارت اس وقت گری جب اس میں اسکول کے بچے نماز ادا کر رہے تھے۔ عمارت کے ملبے تلے پھنسے متعدد افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ حکام کے مطابق اس حادثے میں کم از کم 3 بچے ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 99 بچے زخمی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اب بھی ملبے کے نیچے متعدد بچے موجود ہیں اور مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسکول کی عمارت کے اچانک گرنے کی وجہ کیا ہے؟ حکام کا کہنا ہے کہ اسکول کی عمارت میں غیر قانونی طور پر اس کی توسیع کا کام جاری تھا جسے بغیر کسی منظوری کے انجام دیا جا رہا تھا۔ ڈیزاسٹر میٹیگیشن ایجنسی کے مطابق اس 2 منزلہ عمارت کی بنیادیں غیر مستحکم تھیں اور مزید 2 منزلوں کی تعمیر کا وزن برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ حکام کو عمارت کے مزید گرنے کا خدشہ ہے جس کی وجہ سے منگل کے روز ریسکیو آپریشن کو بھی عارضی طور پر روک دیا گیا تھا۔ ملبے کے ڈی سٹیبلائز ہو جانے کے ڈر سے امدادی کارکن بھی کرین جیسی بھاری مشینری کے استعمال سے گریز کر رہے ہیں۔ حکام کے مطابق ملبے کے نیچے سے رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں جبکہ پریشان حال رشتہ دار رات بھر سے اسکول کے باہر موجود ہیں اور اپنے بچوں کی خبر کا انتظار کر رہے ہیں۔